اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے۔ بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، واللہ ہم جانثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے اور اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے گا۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی تو کیسے؟ خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے، بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ مثلاً چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشیوں، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیوں، اللہ گواہ ہے، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں۔ بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اگر میں چاہتا تو ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھایا اور چادر مجھے بھی اڑھا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایات میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔
जब मैं वापस आया उस वक्त भी मुझे कोई सर्दी महसूस ना हुई, बल्कि ये मालूम हो रहा था कि गोया हम्माम में चल रहा हूं। हाँ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया, बड़े जोर की सर्दी लगने लगी और मैं कपकपाने लगा। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुझको ओढ़ा दी। मैं जो ओढ़ कर लेटा तो मुझे नींद आ गई और सुबह तक पड़ा सोता रहा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहकर जगाया, ऐ सोने वाले, बेदार हो जाओ। दोस्तों, रिवायात में है कि जब उस ताबई ने कहा कि काश हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते और आपके ज़माने को पाते, तब हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, काश कि तुम जैसा ईमान हमें नसीब होता कि बावजूद ना देखने के पूरा और पुख्ता अकीदा रखते हो। जो तमन्ना तुम करते हो ये तमन्ना ही है, ना जाने तुम होते तो क्या करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।